عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے افسانہ کفن کا تنقیدی جائزہ۔ منشی پریم چند اردو کے پہلے اہم اور بڑے افسانہ نگار ہیں۔ اردو میں افسانہ نگاری کی باضابطہ ابتدا پریم چند کی کہانیوں سے ہی ہوتی ہے۔ ان سے قبل اردو افسانہ کے نقوش انتہائی دھندلے ہیں۔ افسانہ بحثیت صنف ادب پریم چند کی دین ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو کے افسانوی ادب کا رشتہ زمین سے جوڑا اور عام انسانی زندگی کے گوناگوں مسائل کو افسانوں کا موضوع بنایا۔ شروع کی چند رومانی اور تخیلاتی تحریروں سے قطع نظر پریم چند کی ہر تخلیق زندگی کی کسی نہ کسی ٹھوس سچائی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ پریم چند سے قبل اردو افسانہ خواب و خیال کی بلند پروازیوں کے سہارے وقت گزارنے، دل بہلانے یا زیادہ سے زیادہ معاشرے کی اصلاح کا محض ایک ذریعہ تھا۔ پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کے خطبہ صدارت میں اس صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں، اقتباس شروع: ہمارے ادیب تخیلات کی ایک دنیا بنا کر اس میں من مانے طلسم باندھا کرتے تھے۔ کہیں فسانہ عجائب کی داستان تھی، کہیں بوستان خیال اور کہیں چندرکانتا کی۔ ان داستانوں کا منشا محض دل بہلاوا تھا یا ہمارے جذبہ حیرت کی تسکین۔ لٹریچر کا زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اقتباس ختم۔ پریم چند نے ادب کا رشتہ زندگی سے استوار کرتے ہوئے ادب کو تنقید حیات سے تعبیر کیا اور اردو کے افسانوی ادب کو صحیح معنوں میں نہ صرف عکس حیات بلکہ تنقید حیات کے درجے تک پہنچا دیا۔ یوں تو پریم چند نے ابتدا سے ہی زندگی کی سچائیوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے، لیکن 1930 کے آس پاس کے افسانوں میں پریم چند نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی لیکن بنیادی ضرورتوں کو لے کر جس طرح اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صرف ادب میں حقیقت نگاری ہی نہیں، افسانوی فنکاری کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ اس دور میں پریم چند ایک بے باک حقیقت نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ ان کے فکر و فن میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ بقول پروفیسر مسعود حسین خان، اقتباس شروع: اب وہ زندگی کو ان روحانی بلندیوں سے نہیں دیکھتے جہاں سے کہ وہ دیکھنے کے عادی تھے، اور مثالیت کا چراغ لے کر قاری کو منزل مقصود کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ حقیقت کے دیے کی روشنی میں رہرو کو خود راہ دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ پریم چند نے کہیں گرمی کے موسم میں شدید پیاس کی حالت میں صرف ایک گلاس پانی کی ضرورت اور اہمیت کی بنیاد پر ٹھاکر کا کنواں جیسا افسانہ لکھا، اور کبھی جنوری کی انتہائی سرد راتوں میں ہڈیوں میں اتر جانے والی سرد ہواؤں کا سامنا کرنے کے لیے ایک گرم چادر یا کمبل کی ضرورت کے پیش نظر پوس کی رات جیسے افسانے کی تخلیق کرتے ہیں، تو کبھی فاقہ مست لوگوں کے نزدیک تمام اخلاقی اور انسانی قدروں سے بڑھ کر بھوک مٹانے کی ضرورت اور بھنے ہوئے آلوؤں کو درد سے دم توڑتی ہوئی بیوی اور بہو سے زیادہ اہمیت دینے کے رویے کی بنیاد پر کفن جیسا شاہکار افسانہ تخلیق کیا۔ کفن پریم چند کی زندگی کے آخری دور کا افسانہ ہے، جس میں زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور جھلک آیا ہے۔ اس کے علاوہ فنی سطح پر جو پختگی اس افسانے میں دکھائی دیتی ہے وہ ان کے دیگر افسانوں میں کم نظر آتی ہے۔ کفن گھیسو، اس کے بیٹے مادھو اور مادھو کی بیوی بدھیا کی دردناک کہانی ہے، جس میں بدھیا اپنے سسر اور شوہر کی بے حسی اور کاہلی کے سبب ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے۔ بدھیا صبح سے درد ذہ میں مبتلا تھی، لیکن یہ دونوں باپ بیٹے گھر کے اندر مرتی ہوئی بدھیا کی تیمارداری کرنے کی بجائے گھر کے باہر بجھے ہوئے الاو کے سامنے بیٹھے آلو بھون بھون کر کھا رہے تھے۔
آلو کھا کر دونوں وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اور بدھیا جھونپڑے کے اندر درد سے رات بھر کراہتی رہی۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو بدھیا مر چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹے روئے دھوئے اور پھر کفن دفن کی فکر میں لگ گئے۔ گاؤں کے زمینداروں اور مہاجنوں سے کفن کے نام پر 5 روپے مل گئے، لیکن ان دونوں کی بے حسی اور بے غیرتی کی حد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کفن کے ان پیسوں سے شراب پی کر اور پیٹ بھر پوریاں کھا کر ناچتے اور گانے لگتے ہیں، اور بدھیا کی لاش بے گور و کفن جھونپڑے میں پڑی رہتی ہے۔ کفن کی یہ کہانی صرف ایک کہانی، ایک جگ بیتی کے اعتبار سے بھی ایک بااثر، رقت آمیز اور قابل توجہ اور جذباتی اور نفسیاتی کہانی ہے، لیکن کفن کی انفرادیت اور عظمت صرف اس کے منفرد اور بااثر پلاٹ کی وجہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کی بنت میں پریم چند کی فنکاری کی وجہ سے ہے، اور پریم چند کی فکر اور تخلیقی رویے کی وجہ سے ہے۔ یہی خصوصیت کفن کو ایک عظیم اور شاہکار افسانہ بناتی ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال دراصل وہ معاشرتی نظام ہے جہاں سب کچھ بے ترتیب اور بے مقصد ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑے اور کمزور طبقے کا مسلسل استحصال ہوتا رہتا ہے، اور اس استحصال کے نتیجے میں یہ طبقہ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف بے بس اور کمزور ہے بلکہ جس کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ پریم چند نے اسی بے بس اور کمزور طبقے کے ایک انسانیت سوز واقعے کو افسانے میں پیش کیا ہے، جس میں حقیقت کی ترجمانی نہایت بے رحمی اور سفاکی سے کی گئی ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے خیال میں پوری کہانی کی جان حالات کی وہ آئرنی یا ستم ظریفی ہے جس نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا اور اسے ڈیبیس اور ڈیہیومنائز کر دیا ہے۔ پروفیسر نارنگ مزید لکھتے ہیں، اقتباس شروع، اونچی ذاتوں اور صاحب اقتدار طبقے نے جس طرح انسان کا استحصال کیا ہے اور اس کی روح نچوڑ کر اس کو عام انسانی حس تک سے محروم کر دیا ہے یا حیوان کی سطح پر جینے کے لیے مجبور کیا ہے، یہ کہانی اس کی دردناک طنزیہ تصویر ہے۔ اقتباس ختم۔ افسانے میں صورتحال کی دردناکی اور طنزیہ پیشکش شروع ہی سے سامنے آ جاتی ہے، جب جھونپڑے کے اندر جوان بہو اور بیوی درد زہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھیں، اور باپ بیٹا باہر بھون بھون کر آلو کھا رہے تھے۔ رہ رہ کے اس کے منہ سے ایسی دلخراش صدا نکلتی ہے کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے ہیں۔ دونوں اس کا درد محسوس تو کرتے ہیں، لیکن اندر جا کر اسے دیکھنے کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلووں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ گھیسو اور مادھو کا تعلق چماروں کے طبقے سے تھا۔ دونوں کاہل، سست اور کام چور مزدور تھے، اس لیے گاؤں میں انہیں کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ پریم چند نے افسانے کے آغاز میں ہی گھیسو اور مادھو کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی ان فطرت اور نفسیات کی وضاحت کر دی ہے۔ اقتباس شروع، گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا، اس لیے انہیں کوئی رکھتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج ہوتا تو ان کے لیے کام کی قسم تھی۔ جب 2 ایک فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادھو بازار میں بیچ لاتا، اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے تو یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ اقتباس ختم۔ دراصل گھیسو اور مادھو ایسے کردار ہیں جو مفت خوری کے عادی ہو چکے تھے۔ محنت و مشقت سے بھاگنا ان کی فطرت بن گیا تھا۔ غیرت و حمیت اور عزت نفس کی ان کو بالکل پرواہ نہ تھی۔
گھر کی خستہ حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے پریم چند اس کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں، پھٹے چیتڑوں سے اپنی اریانی کو ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے، مار بھی کھاتے، مگر کوئی غم نہیں۔ اقتباس ختم۔ کہانی کا مرکزی نقطہ بدھیا کی موت ہے۔ اس بے بس و نادار کی موت کا المیہ ایک تاریخ سایہ بن کر پوری کہانی پر چھایا رہتا ہے، لیکن سوائے کرہانے کی آواز کے جو رہ رہ کر درد کی ٹیس بن کر ابھرتی ہے، بدھیا کے کسی عمل کی کوئی تفصیل پریم چند نے پیش نہیں کی، لیکن موت کا روح کو جکڑ لینے والا منظر اس فنکاری سے بیان کیا ہے جس کا تاثر کہانی کے آخر تک برقرار رہتا ہے۔ یہ منظر دیکھیے۔ اقتباس شروع۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پتھرائی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ اقتباس ختم۔ بدھیا درد ذہ میں تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے تو گھیسو اور مادھو دونوں کو کفن کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان دو کرداروں کی سیاہ فطرتوں سے ایک ایک نقاب الٹتا جاتا ہے اور ان کی بے حسی اور بے حیائی اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بدھیا مر رہی تھی تو دوا دارو تو ایک طرف، باپ بیٹے میں سے کسی نے اندر جا کر دیکھا تک نہیں، اور اس کے مرنے کے بعد جب کفن کے لیے روپیے جمع کرنے کا وقت آیا تو دونوں متحرک اور فعال بن جاتے ہیں اور مکاری اور ریاکاری کے ذریعے چند روپیے حاصل کر لیتے ہیں۔ گھیسو زمیندار کے گھر جاتا ہے اور زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہتا ہے۔ اقتباس شروع۔ سرکار بڑی بپتا میں ہوں، مادھو کی گھر والی گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی سرکار، ساری رات ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا کیا، مگر وہ ہمیں دگا دے گئی۔ اقتباس ختم۔ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہنے اور دوا دارو کرنے میں جو طنز ہے وہ پوشیدہ نہیں، دراصل کہانی کا سارا ڈھانچہ ہی طنزیہ ہے، اور اس طرح کے مکالموں سے پریم چند انسانیت کے اس گھناونے پہلو کو بے نقاب کرتے چلے گئے ہیں جس کو براہ راست سیدھے سادے طور پر بیان کرتے تو اس میں یہ تاثیر ہرگز پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال یہ صورتحال انتہا پر یوں پہنچتی ہے کہ دونوں کفن خریدنے کی غرض سے بازار چلے جاتے ہیں، لیکن کفن خریدنے کے بجائے ایک شراب خانے کے آگے پہنچتے ہیں اور گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر ذرا دیر کے لیے دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے اور پھر شراب پینے لگے، لیکن دونوں کے ذہنوں میں لاش کا تصور ہے، اس لیے اپنے عمل کی وہ طرح طرح سے تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعویلیں یعنی مکالمے طنز میں بجھے ہوئے نشتر ہیں جو انسان کی ریاکاری، خود غرضی اور خواہش نفسانی کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ ان مکالموں کا ایک ایک لفظ تیر کی انی کی مانند دل میں اتر جاتا ہے۔ چند مکالمے ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس شروع۔ کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتڑا بھی نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن دیا جائے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا رہتا ہے، یہی 5 روپے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر۔ ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو اسے کیا پن ہوگا۔ اقتباس ختم۔ کہانی کا نقطہ عروج وہ ہے جب روتے ہوئے مادھو کو تسلی دیتے ہوئے گھیسو کہتا ہے۔ اقتباس شروع۔ کیوں روتا ہے بیٹا، خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی،
जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झुमकावे ठगनी। इक़्तिबास ख़त्म। इसके बाद दोनों बदमस्त होकर वहीं गिर पड़ते हैं और यूं ये कहानी अपनी सूरत हाल, किरदारों के रवैयों और मुकालमों से एक शदीद दर्द और सदमे की कैफियत से दो चार करती है और तंज़ के कचोके लगाती है। बकौले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, इक़्तिबास शुरू। प्रेमचंद एक संगीन सच्चाई से पर्दा उठाते हैं और आखिरी बार ऐसा भरपूर करते हैं कि पूरी कहानी नाम नहाद इंसानियत और शराफत के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा बन जाती है। इक़्तिबास ख़त्म। दरअसल प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात का गहरा शऊर रखते थे। इनके पास एक दर्दमंद और इंसान दोस्त दिल ही नहीं, हकीकत को पहचानने वाली नज़र और इसे बयान करने वाला असलूब भी था। उन्होंने बेलाग हकीकत निगारी भी की, गहरे तन से भी काम लिया और नहायत सफाकियो बेरहमी से समाज के रिश्ते हुए ज़ख्मों का ऑपरेशन भी किया। प्रेमचंद ने कफन में भी अपने दूसरे अफसानों की तरह हिंदुस्तानी गाँव, हिंदुस्तानी तहजीब और रस्म व रिवाज को पेश किया है। इसकी मिसालें कफन में मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ कफन को शाहकार अफसाना बनाती है और प्रेमचंद के इम्तियाज़ात में शानदार इजाफा करती है, वो है कफन में तबक़ाती कशमकश और मुख्तलिफ तबक़ों की जहनीत और नफ्सियात की पेशकश। प्रेमचंद के अफसानों में 3 अफसाने ऐसे हैं जिनमें उन्होंने तबक़ाती कशमकश को पेश किया है, यानी पोस की रात, ठाकुर का कुआं और कफन। लेकिन कफन में तबक़ाती कशमकश की तस्वीर बरह रास्त दिल में उतर जाती है। प्रेमचंद की हकीकत निगारी यहाँ अपने उरूज पर नज़र आती है। ये इक़्तिबास देखिए। इक़्तिबास शुरू। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे। घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था। हाँ, इसमें ये सलाहियत न थी कि शायरों के आईन व अदब की पाबंदी भी करता, फिर भी इसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम अज़ कम किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और इसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। इक़्तिबास ख़त्म। इसी तरह घेसू शराब के नशे में ये होशमंदाना फतवा भी सादिर करता है कि इक़्तिबास शुरू, वो न बेकंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। इक़्तिबास ख़त्म। दरअसल कफन में प्रेमचंद ने असली हक़ाइक़ को जिस बेलूस सच्चाई के साथ पेश किया है, इसका राज काबिल रहम गुर्बत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबक़ाती कशमकश पर सही गिरफ्त है। यही वजह है कि प्रेमचंद अपनी मिसाली हकीकत निगारी से बहुत आगे निकलकर खालिस हकीकत निगारी के मकाम तक पहुँच जाते हैं और इसी सिफत ने कफन की अज़मत में 4 चांद लगा दिए हैं। दरअसल कफन की अज़मत का इन्हिसार इस बात पर है कि प्रेमचंद ने इस अफसाने में अपनी बेमिसल तख्लीकी सलाहियतों को हर पहलू से नए मोड़ देकर पेश किया। मसलन प्रेमचंद अपने अफसानों की शुरुआत आमतौर पर बराह रास्त करते हैं, लेकिन कफन का आगाज़ कदरे मुख्तलिफ अंदाज में होता है। इसमें सिरियत है जो कारी के तजस्सुस को बढ़ाती है। इसी तरह कफन में ड्रामाई कैफियत भी कामयाबी के साथ पैदा की गई है। इसमें सिर्फ 3 मनाजिर हैं। पहला, झोंपड़ी के सामने अलाव के पास बैठकर आलू खाते हुए घेसू और माधव के बातें करने का मंजर। दूसरा मंजर घेसू और माधव का कफन के दरवाजे पैसे जमा करने का है।
اور تیسرا گھیسو اور مادھو کے شراب پی کر ناچتے گاتے بے ہوش ہو کر گر پڑنے کا ہے۔ اس طرح اگرچہ یہ افسانہ ہے لیکن پریم چند نے اس میں شروع سے آخر تک جس طرح ڈرامائیت برتی ہے اس نے کفن کے مجموعی تاثر کو عروج پر پہنچایا ہے۔ اسی طرح پریم چند نے اسی افسانے میں انسانی نفسیات کی دکھتی رگوں پر بھی ہاتھ رکھا ہے اور اس طرح کی مذہبی عقائد، اخلاقی اور سماجی اقدار کے ساتھ ہندوستان کی اجتماعی نفسیات کے بہت سارے گوشے نمایاں ہو گئے ہیں۔ کردار نگاری میں بھی پریم چند نے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ چند کرداروں کے ذریعے ہی پریم چند نے پورے معاشرے کا منظرنامہ پیش کیا ہے اور کردار بھی ایسے ہیں جن کو سماج میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن انہی چند غیر اہم کرداروں نے سماج کے بدنما چہرے سے پردہ ہٹایا ہے۔ پریم چند کے جادو نگار قلم نے ان کرداروں کو لازوال بنا دیا ہے۔ اس طرح یہ افسانہ پلاٹ، کردار نگاری، فطری مکالموں اور دیگر فنی خوبیوں کی بنا پر اردو کے اہم ترین افسانے کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اردو کے کم و بیش تمام نقادوں نے کفن کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ہندی کے نقادوں نے بھی اسے سنگ میل قرار دیا ہے۔ بعض نقادوں کے نزدیک کفن ہندوستان کے افسانوی ادب کے چند بڑے افسانوں میں سے ایک ہے، جبکہ بعض نقاد اسے دنیا کے بڑے افسانوں میں شمار کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، اقتباس شروع، میں کفن کو بے تکلف دنیا کے افسانے کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ افسانہ اور بہت سے پہلوؤں کے علاوہ بلیک ہیومر کا شاہکار نمونہ ہے اور اردو افسانے میں ایک نئے اسلوب کا آغاز کرتا ہے۔ غرض یہ کہ کفن دنیا کے چند نمائندہ افسانوں میں سے ایک ہے، اور اگر پریم چند کفن کے علاوہ اور کوئی افسانہ نہ لکھتے تب بھی ایک عظیم افسانہ نگار تسلیم کیے جاتے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔